مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بحمد اللہ۔ آج 11واں سبق ہے۔ پچھلے 2 دنوں میں ہم نے ایاک نستعین کی تفسیر بیان کی۔ ابھی بحث مکمل نہیں ہوئی، لیکن ہمارے یہ جو 2 سبق ہیں پچھلے، ان پر ایک جانب سے چند سوال موصول ہوئے ہیں۔ نام لینا ان کا کچھ ضروری نہیں ہے۔ پہلا سوال، آپ نے علماء دیوبند کی عبارتوں اور دیگر علماء کی عبارتوں کے حوالے دیے ہیں۔ کیا علماء کی باتیں شرعی حجت ہوتی ہیں کہ نہیں؟ اگر ہیں تو دلیل، اور اگر نہیں تو دلیل کا فائدہ۔ یہ علماء دیوبند کے اور دیگر علماء کے حوالہ جات اس لیے پیش کیے گئے ہیں کہ بیٹا ہوش کر، پاگل نہ بن۔ ہم اگر یہ یا رسول اللہ کہیں، ہم تو بن گئے مشرک، اور اگر علماء دیوبند کہیں تو وہ تمہارے اکابر کیوں؟ یہ فرق کیوں ہے؟ جیسا کہ میں نے کل بھی کہا تھا، ہم نے حوالے اس لیے دیے ہیں کہ صرف ہم پر گولہ باری نہ کرو، ہم مظلوم ہیں، اور ظلم مت کرو ہم پر۔ یہ حل جو ہے نا، بس یک طرفہ نہ چلاؤ، پوری طرح لیور رکھ کے حل چلاؤ۔ دوسرا سوال ہے، آپ نے حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے جو ثابت کرنے کی کوشش کی، بتایا جائے کہ قدرت اور قانون ایک ہی چیز ہے۔ آپ نے جو بھی حوالے دیے ہیں وہ تو سب معجزے ہیں۔ کیا معجزہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہوتا ہے یا نبی کا اپنا فعل ہوتا ہے؟ وہی پرانی تقریریں جو آپ سنتے آئے ہو، وہی سوال کر دیا۔ کچھ معجزے ایسے ہوتے ہیں جن میں نبی کے اختیار کا دخل نہیں ہوتا۔ مثلا قرآن مجید یہ سب سے بڑا معجزہ ہے جو اللہ نے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمایا، لیکن یہ قرآن نبی کریم علیہ السلام کے اختیار میں نہیں تھا کہ جب چاہا آیت بنا لی اور پیش کر دی۔ وہ اللہ قرآن نازل کرتا تھا، سرکار آگے سنا دیتے تھے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نبی کے کنٹرول میں کر دیتا ہے، جس طرح کہ میں نے کل قرآن مجید سے پڑھ کے سنایا تھا، وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ، کہ ہم نے ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں کر دی تھی، جو چلتی ہی حضرت سلیمان کے حکم سے تھی۔ تو اس میں نبی کے اختیار کا دخل ہے، یہ بھی اللہ کی عطائی سے، کیونکہ آگے فرمایا نا ھذا عطاؤنا۔ میری گزارش یہ ہے کہ میرے لیکچر جو ہیں ان کو دوبارہ سنا جائے، تو پھر سوال کرنے کی انشاءاللہ ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ سوال بتایا جائے کہ غیر اللہ سے مدد طلب کرنا یہ عقیدہ کی بات ہے یا غیر عقیدہ کی؟
بیٹے مدد طلب کرنا یہ عقیدہ نہیں، یہ عمل ہے. یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ عمل ہے. اور یہ عمل کیوں کیا گیا ہے؟ یہ ہے عقیدہ. یہ ہے عقیدہ. اگر اس نیت سے غیر اللہ سے مدد مانگی کہ یہ غیر اللہ مستقل بھی ہے، واجب بالذات بھی ہے، غیر محتاج بھی ہے، تو اب اس نظریے سے غیر اللہ سے مانگنا شرک بنے گا. اور اگر اس نظریہ سے، اس عقیدہ سے غیر اللہ سے مدد مانگی کہ یہ مستقل نہیں، غیر مستقل ہے، واجب بالذات نہیں، ممکن بالذات ہے، یہ غیر محتاج نہیں، ہر آن اللہ کی رحمت کا محتاج ہے، تو اس عقیدہ کی روح سے اگر مانگی گئی مدد تو یہ جائز ہے. سوال نمبر 4، جس عقیدے سے آپ موت کے بعد ما فوق الاسباب مدد طلب کرنے کو آپ جائز قرار دے رہے ہیں، کیا کسی نبی ولی سے اس طرح کی مدد طلب کرنا ثابت ہے؟ کیا صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی مدد مانگا کرتے تھے؟ ایک صحیح دلیل درکار ہے. میں ایک صحیح دلیل نہیں، صحیح دلائل پیش کروں گا انشاءاللہ. آج کا سبق اسی پر ہوگا انشاءاللہ. لیکن مجھے یہ بتایا جائے کس آیت میں لکھا ہے اور حدیث کی کس کتاب میں لکھا ہے کہ زندہ سے مدد طلب کرنا تو جائز ہو اور قبر والے سے مدد طلب کرنا شرک ہو؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ تو شرک کا فتویٰ لگانا بھی تو بہت بڑی جرت اور جسارت ہے نا. تو اس کے لیے بھی کوئی واضح دلیل ہونی چاہیے. تو پوچھ لیجئے گا اپنے بڑوں سے اور پوچھ کر پھر مجھے آگاہ کر دیجئے گا. سوال نمبر 5، عقیدے کے ثبوت کے لیے کن دلائل کی ضرورت ہوتی ہے؟ عقائد ہوتے ہیں 2 قسم کے، ایک قطعی اور ایک ظنی. جس طرح کا عقیدہ ویسی دلیل. ظنی عقائد کے لیے دلائل ظنیہ، اور جو قطعی عقیدہ ہے اس کے لیے قطعی الثبوت، قطعی الدلالت چیز درکار ہوتی ہے، یا حدیث متواتر یا قرآن کی وہ آیت جو قطعی الدلالت بھی ہو. امید ہے ٹھنڈ پہ گئی ہونی ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اللہ کرے تیری مدد، صحیح نصر، صحیح نصر، کرے تیری مدد، صحیح نصر، صحیح نصر. کل یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنی قبر انور میں زندہ بھی ہیں اور اپنی امت کی نیکیوں پر خوش ہوتے ہیں، گناہوں پر غمزدہ ہوتے ہیں، اس لیے سرکار سے مدد مانگنا بالکل جائز ہے. ہماری اس بات کی تائید علامہ وحید الزمان ہیں، ابن ماجہ شریف کا ترجمہ بھی انہوں نے کیا نا، اس کے اندر جلد 1 صفحہ 456 کے اندر انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے کہ جو باتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیاوی حیات کی حالت میں عرض کر سکتے تھے وہ اب بھی عرض کر سکتے ہیں، اور جو فیوض و برکات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہوئے تھے وہ اب بھی ہوتے ہیں. بس میری تو اتنی گزارش ہے، اگر آپ نے شرک کا فتویٰ لگانا ہے تو ہمارے ساتھ ان پر بھی لگائیے، ان پر بھی لگائیے. اگر ان پر فتویٰ نہیں لگنا تو ہم بیچاروں کو معاف کر دیجئے، بہت ظلم ہو چکے ہیں ہم پر. ہم نے تو جانیں بھی قربان کی ہیں. سعودی عرب میں کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ، اس لیے خدا کے لیے بس کر دیجئے، اب مزید ظلم نہ کیجیے.
اچھا، یہی علامہ وحید الزمان لکھتے ہیں قلت طلب الدعاء من الرسول بعد وفاتہ قد تواتر من الاولیاء الامت وصلحائها۔ میں کہتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے بعد امت کے اولیاء اور صلحاء کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کرنا تواتر سے ثابت ہے۔ یہ ہدیۃ المہدی کے حاشیے پر ہے، صفحہ 19۔ اچھا، اسی جگہ علامہ وحید الزمان نے اور بات بھی لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں طلب الجزری الدعاء من النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام فرفع یدیہ الکریمتین ودعا واستجیب الدعاء، کہ امام جزری نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خواب میں زیارت کی۔ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ آقا، دشمن بہت تگڑا آ گیا ہے، مہربانی کر کے دعا فرما دیجیے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے مکرم ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا فرمائی، سرکار کی دعا قبول ہو گئی۔ فحارب العدو لیلۃ الاحد، تو دشمن جو ہے اتوار کی رات کو بھاگ کھڑا ہوا۔ ذکرہ فی الحسن، امام جزری نے اس واقعہ کا تذکرہ اپنی کتاب حسن حسین میں کیا ہے۔ یہ علامہ وحید الزمان کہتے ہیں۔ اب لگاؤ بھی امام جزری پر بھی فتویٰ، اب لگاؤ علامہ وحید الزمان پر بھی فتویٰ۔ ہم پر فتوے کی بارش نہ کرو، کوئی دلیل ہے تو پیش کرو۔ پھر یہ علامہ وحید الزمان اسی موضوع پر کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال اقدس کے بعد آپ سے مدد مانگنا، فریاد کرنا شرک نہیں ہے، اس موضوع پر دلائل دیتے ہوئے یہی علامہ وحید الزمان لکھتے ہیں وَقَدْ اسْتَغَاثَ صَاحِبُ جَامِعِ الْبَيَانِ فِي أَوَّلِ تَفْسِيرِهِ بِالنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فَلَوْ كَانَ مُطْلَقُ الْاِسْتِغَاثَةِ بِغَيْرِ اللَّهِ شِرْكًا لَازِمَ كَوْنُ صَاحِبِ الْبَيَانِ مُشْرِكًا فَكَيْفَ يُعْتَمَدُ عَلَى تَفْسِيرِهِ مَعَ أَنَّ أَهْلَ الْحَدِيثِ كَافَّةً قَدْ قَبِلُوا تَفْسِيرَهُ۔ صاحب جامع البیان نے، جامع البیان ایک تفسیر ہے جو جلالین کے حاشیے پر بعض نسخوں میں موجود ہے۔ اس تفسیر کی ابتدا میں صاحب جامع البیان نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے استغاثہ کیا ہے، مدد مانگی ہے۔ اگر مطلقاً استغاثہ شرک ہوتا، یعنی ہر فریاد اگر شرک ہوتی، تو پھر لازم آئے گا کہ یہ صاحب جامع البیان جو ہے یہ مشرک بنے، لیکن وہ کیسے مشرک ہوگا؟ اب مشرک ہے تو مشرک نے جو تفسیر لکھی ہو اس پر اعتماد بھی جائز نہیں ہوگا۔ حالانکہ جتنے اہل الحدیث ہیں، علامہ وحید الزمان کہتے ہیں جتنے اہل حدیث ہیں وہ سارے کے سارے انہوں نے جامع البیان کی تفسیر کو قبول کیا ہے۔ اب آئیے غیر مقلد حضرات کے یہ بھی حاشیہ ہدیۃ المہدی صفحہ 20 ہے۔ غیر مقلدین کے بہت بڑے پیشوا نواب صدیق حسن خان بھوپالی، یہ پٹھان تھے، بڑا رنگ گورا چٹا تھا۔ بھوپال کی ملکہ ہو گئی بیوہ۔ جب وہ بیوہ ہو گئی تو پھر انگریز کی اجازت سے نواب صاحب کا اس کے ساتھ نکاح ہو گیا، تو ریاست بھوپال کا جو خزانہ تھا، سرکاری خزانہ جو مذہبی امور کی تبلیغ پر صرف ہوتا تھا، وہ نواب صاحب کے ہاتھ آ گیا۔ تو نواب صاحب نے پھر دل کھول کر
یہ وہابیت کی خدمت کے لیے اس خزانے کو خرچ کیا۔ انہوں نے نواب وحید الزماں کو، علامہ وحید الزماں کو ملازم رکھا تھا یہ حدیث کی کتابوں کا ترجمہ اور شرح کرنے کے لیے۔ یہ بڑا مانتے ہیں نواب صاحب کو، نواب صدیق حسن خان کو۔ انہوں نے بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں نعت لکھی ہے عربی زبان میں۔ اس کا نام رکھا ہے القصیدۃ العنبریہ فی مدح خیر البریہ۔ اس کے دو شعر ذرا آپ سماعت کر لیجئے۔ انت المغیث برحمت و کرامہ فی غمت و غوائل و بلا۔ آپ ہی تو رحمت و کرامت کے ساتھ غموں، مصیبتوں، بلاؤں میں فریاد کو پہنچنے والے ہیں۔ مالی وراءک مستغاث فرحمن، مالی وراءک مستغاث فرحمن یا رحمت للعالمین بکائی۔ اے رحمت للعالمین، آپ کے علاوہ میرا کوئی فریاد رس نہیں، میرا رونا دیکھیے اور مجھ پر ضرور رحمت فرمائیے۔ یا رحمت للعالمین بکائی۔ کتاب ہے معاصر صدیقی، جلد 2 صفحہ 30 اور 31۔ یہ تو ہو گئے وہابی عالم دین۔ اب علماء دیوبند کے پیر و مرشد حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، وہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، جہاز امت کا حق نے کر دیا ہے آپ کے ہاتھوں، جہاز امت کا حق نے کر دیا ہے آپ کے ہاتھوں، بس اب چاہے ڈباؤ یا تراؤ یا رسول اللہ، پھنسا ہوں بے طرح گرداب غم میں ناخدا ہو کر، میری کشتی کنارے پر لگاؤ یا رسول اللہ۔ یہ ہے کلیات امدادیہ، صفحہ 205۔ کراچی کا مشہور مکتبہ ہے دارالاشاعت، یہ وہاں سے چھپی ہے۔ اب علماء دیوبند کے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی ہے، چند اشعار لکھے ہیں، التجا کی ہے۔ یہ عربی کے شعر اور اس کا منظوم ترجمہ، یہ دونوں ہی تھانوی صاحب کے قلم سے ہیں۔ یا شفیع العباد خذ بیدی انت فی الاضطرار معتمدی، دستگیری کیجئے میرے نبی، کشمکش میں تم ہی ہو میرے نبی، لیس لی ملجأ سواک اغث مسنی الضر سیدی سندی، جز تمہارے ہے کہاں میری پناہ، فوج کلفت مجھ پہ غالب ہوئی، قشنی الدہر یا ابن عبد اللہ کن مغیثا فانت لی مددی، ابن عبداللہ زمانہ ہے خلاف، اے میرے مولا خبر لیجے میری، لیس لی طاعت ولا عمل بید حبیک فہو لی عتدی، کچھ عمل ہے نہ اور نہ طاعت میرے پاس،
کچھ عمل ہے اور نہ طاعت میرے پاس ہے، مگر دل میں محبت آپ کی۔ یا رسول الالہ بابک لی من غمام الہموم ملتحدی، میں ہوں بس اور آپ کا در یا رسول، ابر غم گھیرے نم پھر مجھ کو کبھی۔ اب دیکھیے تھانوی صاحب کس طرح نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں فریاد کر رہے ہیں، یا رسول الالہ، یا رسول اللہ، یا رسول الالہ، یا شفیع العباد، سرکار کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، یا کہہ کے سرکار کی بارگاہ میں فریاد کر رہے ہیں۔ بس یہی عرض ہے، اس مسئلے میں تشدد نہ کیجئے۔ آپ نہیں کہتے نہ کہیے، لیکن کہنے والوں کو مشرک تو نہ کہیے نا۔ اگر پھر مشرک کہنا ہی ہے تو پھر سب کو کہیے۔ پھر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی ہم سب کے وہابی، دیوبندی، سنی، ان سب کے استاد جی ہیں۔ سلسلہ حدیث کا جو سند ہے نا حدیث کے سلسلہ کی، وہ انہی تک جا کر ختم ہوتی ہے۔ مسند ہیں یہ علماء پاک و ہند کے۔ انہوں نے بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں التجا کی ہے۔ وہ 2-3 شعر ان کے بھی سن لیجئے۔ تطلبت حل من ناصر او مساعد الوذ به من خوف سوء العواقب، کہتے ہیں کہ میں بڑی کوشش سے بار بار ایسے مددگار یا معاون کی جستجو کرتا ہوں جس کے دامن رحمت میں مجھے میرے نتائج کے خوف سے پناہ مل سکے اور امن و امان نصیب ہو سکے۔ فرماتے ہیں کہ میں ڈھونڈتا رہتا ہوں، ڈھونڈ کے میں کس نتیجے پر پہنچا؟ فَلَسْتُ أَرَىٰ إِلَّا الْحَبِيبَ مُحَمَّدًا رَسُولَ إِلَٰهِ الْخَلْقِ جَمُّ الْمَنَاقِبِ، رسول الہ الخلق جم المناقب۔ بس ایسا معاون و مددگار جو مصیبت میں دستگیری کرے مجھے کوئی نظر نہیں آتا بجز اپنے محبوب دل نواز کے، جن کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے، جو ساری مخلوق کے پروردگار کے رسول ہیں اور جن کے محامد و محاسن بے شمار ہیں۔ وَمُعْتَصَبَ الْمَكْرُوبِ فِي كُلِّ غَمْرَةٍ وَمُنْتَجَعَ الْغُفْرَانِ مِنْ كُلِّ تَائِبِ۔ مجھے تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی نظر نہیں آتا جس کے دامن رحمت کو کوئی غم زدہ ہر مصیبت کے وقت پکڑ کر پناہ لے سکے اور ہر تائب حصول مغفرت کے لیے جس کی بارگاہ اقدس کا قصد کر سکے۔ یہ ہے قصیدہ اطیب النغم، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، صفحہ نمبر 29 ہے، وہاں پر یہ قصیدہ موجود ہے۔ اب دیکھیے یہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں فریاد کر رہے ہیں، پناہ مانگ رہے ہیں، آقا مجھے اپنی پناہ میں لے لیجئے۔ اگر سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنا، سرکار کی بارگاہ میں پناہ کی درخواست کرنا شرک ہے تو پھر بھئی ہم سب کے استاد جی بنے مشرک۔ شاہ ولی اللہ صاحب تو مشرک بنے نا، اور مشرک جس کی سند میں مشرک آ جائے وہ تو حدیث بیان کرنے کے اہل ہی نہیں ہے۔ تو مہربانی فرمائیے، غصہ نہ کیجئے، غصہ تھوک دیجئے، ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے، شرک کی تعریف کر لیجئے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی کہ جو بھی بندہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا محبوب سمجھ کر، اللہ کی عطا اور بخشش کا مظہر سمجھ کر سرکار کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے، وہ مشرک نہیں بلکہ سچا اور پکا موحد ہے۔ بعض لوگ تو خام خواہی ضد کرتے ہیں اور بعض مخالفین میں سے بھی ایسے ہیں
جو ہمیں مشرک نہیں کہتے. مثلا مشرف کا دور تھا. مشرف نے ایک مرتبہ پورے پاکستان کے علماء کو بلایا اسلام آباد. میں بھی گیا. وہاں مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب وہ بھی آئے ہوئے تھے. میں ان کو ملنے کے لیے ہوٹل میں ان کے کمرے میں چلا گیا. میں نے جا کے ان کو اپنا اتحاد کا فارمولہ پیش کیا. میں نے کہا جناب یہ فارمولہ ہے, اس پر عمل کریں. سارے دیوبندی آپ کی نہیں مانتے, سارے سنی ہماری بھی نہیں مانتے, لیکن چند لوگ تو ہیں نا, تو اگر ہم مل بیٹھیں تو امت کا کافی فائدہ ہوگا. وہ کہنے لگے بالکل سارے کام چھوڑ کر یہ کام کرنا چاہیے. پھر انہوں نے کہا آپ کے عقائد پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں, ہاں آپ کے معمولات پر ہمیں اعتراض ہے. یعنی ہم یہ 11ویں شریف کر لیتے ہیں, یہ ختم شریف کر لیتے ہیں, میلاد شریف منا لیتے ہیں, ہاں ان پر اعتراض ہے, لیکن آپ کے عقائد پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں. تو الحمدللہ اہل سنت و جماعت جو ہیں وہ حق بھی ہیں اور سچ بھی ہیں. اب دیکھیے ہم بھی حنفی ہیں, اور علماء دیوبند وہ بھی حنفی ہیں. اب یہ مقابلہ لگا رہتا ہے. ہم کہتے ہیں اصل میں ہم حنفی ہیں, امام ابو حنیفہ کے وارث ہم ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں ہم ہیں امام ابو حنیفہ کے وارث. تو چلیے اس مسئلے میں ہم حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے فیصلہ کرا لیتے ہیں کہ امام صاحب نے کیا کہا ہے. امام صاحب نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا, یا اکرم الثقلین و یا کنز الورا جدلی بجودک وردنی برضاک انا طامع بالجود منک ولم یکن لأبی حنیفۃ فی الانام سواک. اے تمام موجودات سے بزرگ و برتر, اے حاصل کائنات, مجھے اپنی بخشش و عطا سے نوازیے اور اپنی خوشنودی سے مسرت بخشیے. میں آپ کے جود و کرم کا دل سے طلبگار ہوں. انا طامع بالجود منک ولم یکن لأبی حنیفۃ فی الانام سواک. کیوں آپ کا کیوں طلبگار ہوں؟ اس لیے کہ اس جہان میں ابو حنیفہ کے لیے آپ کے سوا کوئی نہیں ہے, آپ کے سوا ابو حنیفہ کے لیے اور کوئی نہیں ہے. یہ ہے حضرت امام صاحب کا قصیدہ قصیدۃ النعمان, صفحہ 104 صفحہ 105, مطبوعہ مکتبہ نعمانیہ, اقبال روڈ, سیالکوٹ. ایک اور بہت بڑے دیوبندی عالم ہیں, میرا خیال ہے وہ ابھی زندہ بھی ہیں, مولانا عبد القیوم حقانی. انہوں نے بھی امام صاحب کے اس قصیدہ کو ترجمہ کے ساتھ نقل کیا ہے. ان کی کتاب ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حیرت انگیز واقعات. اس کتاب کے صفحہ 84 اور 85 پر یہ اشعار موجود ہیں. میرے بھائیوں, اگر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ یا اکرم الثقلین و یا کنز الورا کے الفاظ سے سرکار کی بارگاہ میں فریاد کر سکتے ہیں, تو ہم غریب بھی سرکار کی بارگاہ میں یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, یا رحمت للعالمین, یا شفیع المذنبین, یا انیس الغریبین, اس طرح کے الفاظ سے ہم بھی سرکار کی بارگاہ میں فریاد عرض کر سکتے ہیں. اچھا, ایک اور میں مشترکہ بات عرض کرتا ہوں. یہ جو ہم سبق کی ابتدا میں سبق کے ختم ہونے پر قصیدہ بردہ شریف کے الفاظ نہیں کچھ پڑھتے تلاوت کرتے ہیں, یہ قصیدہ بردہ شریف ہمارا
اور علماء دیوبند کا مشترکہ وظیفہ ہے۔ ہم بھی قصیدہ شریف کا ورد کرتے ہیں اور علماء دیوبند بھی اس کا ورد کرتے ہیں، بلکہ علماء دیوبند نے اس کی شرح بھی لکھی ہے، عطر الوردہ شرح قصیدہ بردہ۔ اور میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ جب کبھی ٹیبل پر آمنے سامنے بیٹھے تو علماء دیوبند سے یہ کہا جا سکتا ہے، دیکھیے آپ بھی قصیدہ شریف پڑھتے ہو، ہم بھی پڑھتے ہیں، تو چلیے جو قصیدہ بردہ کے اندر جو عقیدہ بیان کیا گیا ہے اسی کو آپ بھی اپنا لیں، ہم بھی اپنا لیتے ہیں۔ جھگڑا ختم کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے نا۔ اچھا، یہ علامہ اشرف علی تھانوی صاحب نے یہ پورا واقعہ ڈیٹیل سے لکھا ہے۔ ایک نبی کریم علیہ السلام کے نعت گو تھے، نعت خواں تھے، امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کو فالج ہو گیا۔ جب ان کو فالج ہو گیا، بڑا علاج کرایا، آرام نہیں آیا۔ ایک دن انہوں نے سوچا، یار سب سے تو کہہ چکا ہوں، اپنے آقا کی بارگاہ میں کیوں نہ عرض کروں۔ انہوں نے قصیدہ بردہ شریف لکھا، لکھ کر سو گئے۔ جب سو گئے، آنکھ سو گئی، قسمت جاگ اٹھی، سرکار کی زیارت نصیب ہوئی۔ فرمایا تو نے میری نعت لکھی ہے؟ جی آقا۔ فرمایا چل مجھے سنا۔ اور خواب کے اندر ہی نا امام بوصیری نے نا سرکار کی بارگاہ میں وہ قصیدہ سنانا شروع کر دیا۔ تھانوی صاحب لکھتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام قصیدہ سن رہے تھے، سن کے خوش ہو رہے تھے اور خوشی سے جھوم رہے تھے۔ خوشی سے جھوم رہے تھے۔ اس میں سرکار کی بارگاہ میں فریاد کی گئی ہے، سرکار کی عظمتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ سرکار خوش ہوئے۔ سرکار نے فرمایا ہم تمہیں 2 انعام دیتے ہیں۔ یوں بلایا، جسم پر ہاتھ پھیرا، فالج دور ہو گیا۔ فرمایا ہم تمہیں 2 انعام دیتے ہیں، ایک دنیا کا اور ایک آخرت کا۔ سرکار کے جسم اقدس پر ایک بڑی شاندار چادر تھی، سرکار نے چادر اتاری اور امام بوصیری کو عطا کر دی۔ اور دوسرا انعام، ہم تجھے ساتھ لے کر جنت میں جائیں گے۔ امام بوصیری جب اٹھے، تہجد کا ٹائم تھا، وضو کیا، نوافل ادا کیے۔ تھوڑی دیر بعد ہی نا دروازے پر دستک ہوئی۔ اس وقت کون آ گیا؟ دروازہ کھولا تو آگے ایک فقیر بابا کھڑا تھا۔ وہ فقیر بابا کہنے لگا، بوصیری وہ نعت ہمیں بھی دے دے۔ پوچھا جناب کون سی؟ میں نے تو کئی نعتیں لکھی ہیں۔ نہیں، وہی نعت جس کے شروع میں نہیں آتا من تذکر جیران بذی سلمی، یہ نعت۔ حیران ہو کے بوصیری کہنے لگے، یہ تو میں نے رات ہی لکھی ہے، میں نے تو کسی کو دی نہیں، آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ مسکرا کے فرمایا جب تو سنا رہا تھا ہم بھی وہیں تھے، ہم بھی وہیں تھے۔ پھر یہ شہرت ہو گئی، بادشاہ وقت تک بات جا پہنچی، تو اس کا بڑا اکرام کیا گیا۔ یعنی قصیدہ بردہ شریف یہ علماء دیوبند کے نزدیک بھی وظیفہ کے طور پر پڑھا جاتا ہے اور ہمارے نزدیک بھی۔ اچھا، فیصل آباد میں ایک دیوبندی خطیب گزرے ہیں جن کا نام تھا مولانا ضیاء القاسمی صاحب۔ ایک مرتبہ عیسائیوں نے یہاں فیصل آباد میں درود و سلام کے بورڈ توڑے تھے، تو ہنگامہ برپا ہو گیا۔ قاسمی صاحب کا مجھے ٹیلی فون آیا کہ یار وہ ذرا نورانی صاحب سے بات کرو نا، ان کو بھی بتاؤ تاکہ ان کو تو پتہ چلے نا فیصل آباد میں کیا ہو رہا ہے۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، میں کرتا ہوں ٹیلی فون۔ اب میں نے حضرت کو کیا ٹیلی فون، قائد اہل سنت حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ۔ میں نے جب کہا جی قاسمی صاحب نے یہ کہا ہے، تو پوچھنے لگے ان کا حال کیا ہے۔ میں نے کہا جی بیمار ہیں، لقوہ ہو گیا ہے۔ اوہو، لقوہ ہو گیا ان کو؟ میں جی خیر باتیں ہوتی رہیں۔ جب ٹیلی فون ختم ہونے لگا نا تو میں نے عرض کیا، میں نے کہا حضور یہ فرمائیں
کہ میں نے قاسمی صاحب کو جواب کیا دینا ہے، تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ انہیں کہ میرا سلام بھی کہیے گا، اور انہیں کہیے کہ مولانا کو آپ کی بیماری کا سن کر افسوس بھی بڑا ہوا ہے، دعا بھی کرتے ہیں، اور ساتھ آپ کے کرنے کا ایک وظیفہ بھی بتاتا ہوں۔ وہ وظیفہ یہ ہے کہ پانی سامنے رکھ کر بردہ شریف پڑھ کر اس پر دم کریں، اور وہ پانی اپنے جسم کے متاثرہ حصے پر بھی لگائیں اور پی بھی لیں، یہ اس طرح کریں۔ خیر میں نے جوابی قاسمی صاحب کو ٹیلی فون کیا، میں نے کہا حضرت نے تو یہ وظیفہ بھی بتایا آپ کے لیے، تو قاسمی صاحب بھی بڑے خوش ہو گئے، لیکن کہنے لگے یار میرے پاس تو قصیدہ بردہ شریف نہیں ہے۔ میں نے کہا میں انتظام کرتا ہوں۔ میں نے شاید علامہ عبد المجید کو بھیجا بازار میں، مجھے بالضبط یاد نہیں، وہ بازار سے قصیدہ بردہ شریف لیا اور قاسمی صاحب کو دے کر گا رہا ہے۔ تو قاسمی صاحب نے پھر میرا شکریہ ادا کیا کہ بہت اچھا کیا آپ نے مجھے بھیج دیا، اب میں اس کو کرتا ہوں وظیفہ۔ یعنی قصیدہ بردہ شریف ہمارا اور علماء دیوبند کا مشترکہ وظیفہ ہے، مشترکہ وظیفہ ہے۔ جب مشترکہ وظیفہ ہے تو بھئی پھر اسی پر عمل کر لیتے ہیں، اسی کو بنیاد بنا کر ہم آپس میں اتحاد کر لیتے ہیں۔ اگر وہاں یا رسول اللہ کہا گیا ہے تو تم بھی کہو، ہم بھی کہتے ہیں۔ وہاں فریاد کی گئی ہے سرکار کی بارگاہ میں تو تم بھی کرو، ہم بھی کرتے ہیں۔ اگر وہاں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے علم مقدس کو یوں بیان کیا گیا ہے فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، آقا یہ لوح کا علم، یہ قلم کا علم تیرے علم کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ جب وہاں اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ چلیے اب ذرا قرآن حکیم سے بھی پوچھتے ہیں۔ قرآن فرما کہ نبی کریم علیہ السلام کے وصال مقدس کے بعد سرکار کچھ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ قرآن تو ہمیں بتا۔ تو سن لیجئے 28واں پارہ سورۃ جمعہ آیت نمبر 2 اور 3۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ هُوَ الَّذِي اللہ وہ ہے بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا جس نے ان امیین میں اپنا رسول بھیجا۔ یہ رسول کرتا کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، یہ ان امیین کو اللہ کی آیتیں تلاوت کر کے سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کو پاک بھی کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کتاب کا علم بھی دیتا ہے اور حکمت کا علم بھی دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ اگرچہ میرے مصطفیٰ کے آنے سے پہلے یہ کھلے گمراہ تھے۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ اور ان امیین کے علاوہ اوروں کے لیے بھی جو ابھی ان سے ملے نہیں، اوروں کے لیے بھی جو ان سے ملے نہیں۔ اس لفظ پر ذرا غور کیجیے گا۔ یہ آخرین جو ہے ظاہر ہے یہ معطوف ہے، اس کا عطف کس پر ہوگا؟ یہ مجرور ہے یا منصوب؟ یہ ایک بحث ہے، یہ حالت جری ہے یا حالت نسبی ہے؟ دونوں صورتیں ٹھیک ہیں۔ اگر یہ مجرور ہو تو اس کا عطف ہوگا امیین پر۔ والذی بعث فی الامیین رسولا
آخرین سرکار کو اللہ نے بھیجا امیین کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو ابھی ان سے لاحق نہیں ہوئے. تو یہ جری حالت میں ترجمہ یہ بنے گا، اور اس کو منصوب بھی پڑھا جا سکتا ہے وآخرین کو. جب آخرین منصوب ہوگا تو وَيُزَكِّيهِمْ یہ جو ضمیر منصوب ہے نا اس پر عطف ہوگا. یہ محبوب پاک کرتا ہے ان امیین کو اور ان کو بھی پاک کرے گا جو ابھی تک ان سے لاحق نہیں ہوئے. یہ کون ترجمے کر رہا ہے؟ حافظ ابن حجر عسقلانی فتح الباری کے اندر، نواب صدیق حسن خان بھوپالی یہ اپنی تفسیر فتح البیان کے اندر، قاضی شوکانی تفسیر فتح القدیر جلد 5 صفحہ 225 کے اندر، حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد 8 صفحہ 642 پر. اب ترجمہ کیا بنا؟ نبی کریم علیہ السلام ان امیین کو پاک کرتے ہیں، انہی کو تعلیم دیتے ہیں اور ان کو بھی پڑھائیں گے، ان کو بھی پاک کریں گے. جڑے حالے تک جمے ہی نہیں. تو نبی کریم علیہ السلام پتہ چلا قرآن کی آیت سے کہ میرا مصطفیٰ علیہ السلام قبر انور میں جانے کے بعد بھی اپنے غلاموں کو پاک کر دینے کی ہمت اور طاقت رکھتے ہیں. جب وہ پاک کرتے ہیں تو ہم بھی فریاد کر سکتے ہیں یا رسول اللہ ادھر بھی نظر کرم فرمائیے، اور اللہ کے عطا کیے ہوئے خزانوں کی وجہ سے ہمارے دلوں کو بھی منور فرما دیجیے. یہی حضرت شاہ ولی اللہ صاحب ہے نا، انہوں نے اصول تفسیر میں ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے الفوز الکبیر. یہ اصل ہے فارسی میں، عربی ترجمہ بھی انہوں نے خود ہی کیا ہے. اور یہ اصول تفسیر کی جو کتاب ہے نا الفوز الکبیر، یہ دینی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، خاص سنیوں کے مدرسے ہوں، دیوبندیوں کے مدرسے ہوں یا وہابیوں کے مدرسے ہوں. الفوز الکبیر کو استاد کی کتاب ہے نا، وہ پڑھائی جاتی ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے وَإِن سَأَلْتَنِي عَنِ الْخَبْرِ الصِّدْقِ فَإِنِّي تِلْمِيذُ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ بِلَا وَاسِطَةٍ، کہ اگر تم سچ پوچھو نا تو میں بغیر کسی واسطے کے ڈائریکٹ قرآن کا شاگرد ہوں، ڈائریکٹ. کما انی اویسی بروح حضرت الرسالہ الذی هو منبع الفتوح، جس طرح کہ میں نے ڈائریکٹ نبی کریم علیہ السلام کی روح اقدس سے فیض لیا ہے. جو ڈائریکٹ فیض لیتے ہیں نا ان کو اویسی بھی کہا جاتا ہے. اور الذی هو منبع الفتوح، وہ ذات جو تمام فتوحات و کشائش کا منبع ہیں، جہاں سے یہ فتوحات و کشائش پھوٹتی ہیں، میں اس سرکار کی نسبت سے میں اویسی ہوں. اب دیکھ لیجئے، اگر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ڈائریکٹ سرکار سے پڑھ سکتے ہیں، سرکار ان کو فیض دیتے ہیں، تو جس پر سرکار کی نظر کرم ہو جائے اس کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتے، فیض عطا فرما دیتے ہیں. یہاں ایک سوال کیا جاتا ہے، چلو سرکار تو سرکار ہے نا، کیا سرکار کے علاوہ کسی اور صاحب قبر سے بھی فیض لیا جا سکتا ہے؟ یہ قرآن سے پوچھتے ہیں. قرآن کیا فرماتا ہے؟ 17واں پارہ ہے، سورہ حج ہے، آیت نمبر 58 ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، جو گھر بار چھوڑ دے وہ بھی مہاجر. اور بخاری شریف میں ہے نبی کریم علیہ السلام نے مہاجر کا ایک معنی اور بیان فرمایا ہے، المہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ، جو اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں سے رک جائے وہ بھی مہاجر.
پتہ چلا صدیق اکبر بھی مہاجر، عمر فاروق بھی مہاجر، عثمان غنی بھی مہاجر، علی مرتضیٰ بھی مہاجر، یہ سارے ہجرت کی ہے نا، انہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑا ہے، اور دوسرے معنی کے لحاظ سے بھی یہ سارے مہاجر ہیں۔ انہوں نے گناہوں کو ترک کر دیا، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کے قریب نہیں پھٹکے، اس معنی کی روح سے یہ مہاجر بھی مہاجر، اور امام اعظم ابو حنیفہ بھی مہاجر، غوث اعظم بھی مہاجر، یہ جتنے اولیاء اللہ ہیں یہ سارے مہاجر ہیں۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے ثم قتلوا او ماتوا، پھر مہاجرین قتل کر دیے گئے یا مر گئے، موت کے بعد لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، تو اللہ تعالیٰ ان مہاجرین کو مرنے کے بعد یا قتل کے بعد قبر میں ضرور بھی ضرور رزق حسن عطا فرمائے گا۔ یہ قرآن مجید ہے، قرآن صاف صاف لفظوں میں ارشاد فرماتا ہے مہاجرین جو میرے پیارے ہیں، جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے گناہوں کے قریب نہیں گئے، چھوڑ دیے گناہ، وہ جب مر جاتے ہیں تو اللہ پھر ان کو دیتا ہے رزق حسن۔ یہ ہے 17واں پارہ۔ اب آ جائیے 14ویں پارے کی طرف، سورہ نحل ہے، آیت نمبر 75 ہے۔ پہلے تھا 17واں پارہ سورہ حج، آیت نمبر 58، اب ہے 14واں پارہ سورہ نحل، آیت نمبر 75۔ اللہ فرماتا وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، جن کو ہم رزق حسن اپنی بارگاہ سے دیتے ہیں، جس کو رزق حسن ملتا ہے اوروں کو بھی ملتا ہے، لیکن یہ مہاجرین کو قتل کے بعد یا موت کے بعد قبر میں بھی رزق حسن ملتا ہے، تو وہ کرتے کیا ہیں پھر فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ، پھر وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے، دیتا ہے، آوی لے جا آوی، سرًّا وَجَهْرًا، چھپا کر بھی اور اعلان کر کے بھی وہ عطا کرتا ہے۔ هَلْ يَسْتَوُونَ، کیا یہ میرے پیارے جو خزانے بانٹتے ہیں یہ اور بت برابر ہو سکتے ہیں؟ یہاں سے پتہ چلا لاہور والا بھی اللہ کا خزانہ بانٹ رہا ہے، بغداد والا بھی بانٹ رہا ہے، سرہند والا بھی بانٹ رہا ہے، اور اجمیر والا بھی بانٹ رہا ہے۔ یہ اولیاء اللہ جو ہیں اللہ کے دیے ہوئے خزانوں کو آگے تقسیم فرما رہے ہیں۔ تو ایاک نستعین کا معنی کیا بنا؟ مولا ہمیں توفیق دے کہ ہم مستقل سمجھ کر، واجب بالذات سمجھ کر اور غیر محتاج سمجھ کر صرف تجھ سے مدد مانگیں، کسی اور سے اگر مدد مانگیں تو تیری رحمتوں کا محتاج سمجھ کر اس سے مدد مانگیں۔ چلیے اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ الحمدللہ رب العالمین، خاص تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کو رفتہ رفتہ عروج پر لے جانے والا۔ الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، بادشاہ ہے روز جزا کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھے ہی پوجیں، و ایاک نستعین، اور تجھ سے ہی مدد مانگیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الحمدللہ ایاک نستعین تک کی تفسیر بیان ہوئی ہے۔ اب آگے اللہ تعالی ہمیں سکھا رہا ہے میرے بندے یوں بھی کہہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، سیدھی راہ چلا۔ اہدے یہ امر کا صیغہ ہے، مصدر ہے اس کا ہدایت۔ یہ جو ہدایت ہے اس کی ہیں دو قسمیں، ایک فطری ہدایت اور ایک کسبی ہدایت۔ یہ جو فطری ہدایت ہے یہ ہر انسان اور حیوان کو اللہ عطا کرتا ہے۔
مثلا مچھلی کا بچہ ہے، پیدا ہوتے ہی تیرنے لگ جاتا ہے کہ نہیں؟ یہ ہدایت ہے نا، یہ اس کو کس نے ہدایت دی ہے؟ اللہ نے۔ یہ کون سی ہدایت ہے؟ فطری۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے الذی خلق فسوا، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر ظاہری باطنی قوتیں دے کر درست کیا۔ والذی قدر فہدی، جس نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر فرمایا، پھر اسے ہدایت کی راہ دکھائی۔ تو ہر چیز کو جو اللہ نے ہدایت دی ہے، یہ ہدایت کون سی ہے؟ فطری۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں آئے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا، قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کے لائق صورت دی، پھر راہ دکھلائی۔ ہر چیز کو اللہ نے راہ دکھلائی۔ جو اللہ نے ہر چیز کو راہ دکھلائی ہے، اس راہ کو کیا کہیں گے؟ کون سی ہدایت ہے؟ یہ فطری۔ اچھا، ایک ہدایت ہے کسبی، جو فطرت کے اندر داخل نہیں ہے، بندہ خود محنت کر کے وہ ہدایت حاصل کرتا ہے۔ یہ جو کسبی ہدایت ہے، اس کی پھر آگے دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے اراءۃ الطریق، اور ایک ہے ایصال الی المطلوب۔ اراءۃ الطریق کا معنی ہے رستہ دکھانا، ایصال الی المطلوب کا معنی ہے منزل مقصود تک پہنچانا۔ مثلا یہاں کوئی آ جائے، باہر سے کوئی مہمان آ جائے اور آن کے مجھے کہے کہ استاد جی میں نے گھنٹہ گھر جانا ہے، رستہ کیا ہے؟ تو میں اگر اسے کہوں کہ بیٹا یوں کرو، یہاں سے باہر نکلو نا، پھر بائیں ہو جانا، پھر دائیں ہو جانا، پھر تھوڑا سا ٹیڑھا ہونا، پھر آگے گلی میں گھس جانا، آگے جھنگ روڈ آ جائے گا، پھر وہاں سے سیدھا لیفٹ کو چلتے جانا، پھر رستہ بتاؤں، پھر تم پہنچ جاؤ گے وہاں، گھنٹہ گھر پہنچ جاؤ گے۔ یہ ہے اراءۃ الطریق، رستہ دکھلانا۔ اور دوسری ہدایت کیا ہے؟ ایصال الی المطلوب۔ میں کہوں چل بیٹا بیٹھ گاڑی پر، اور گاڑی پر بٹھا کر گھنٹہ گھر لے جا کر کہوں لے اے ہی گھنٹہ گھر، یہ منزل پر پہنچانا، یہ ہے ایصال الی المطلوب۔ اور وہ جو ہے نا اراءۃ الطریق، رستہ دکھانا، اس کے درجے ہیں چار درجے ہیں۔ پہلا درجہ ہے انابت۔ انابت کا معنی ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ اللہ ہدایت کس کو دیتا ہے؟ جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ پہلے اللہ کی طرف رجوع کا خیال آتا ہے، پھر ہدایت ملتی ہے نا۔ تو پہلا درجہ ہے انابت۔ اللہ خود فرماتا ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور اللہ تعالیٰ اپنی راہ اسے دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہ پہلا درجہ ہے انابت کا۔ اس لیے ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے رہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے رہو، یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ پہلے رجوع کرو گے، پھر آگے رستہ ملے گا۔ پھر انابت کے بعد آتی ہے ہدایت، یعنی سیدھی راہ پر چلانا، سیدھی راہ پر چلانا۔ دیکھیں رستے جا رہے ہیں، ایک رستہ یہ ہے،
ایک رستہ یہ ہے، ایک یہ سیدھا رستہ ہے، یہ اس رستے پر چلانا یہ ہدایت ہے۔ اگر ادھر ادھر بندہ ہو جائے تو بھٹک گیا نا، بندہ سیدھی راہ پر چلتا ہے تو اسی کی توفیق سے۔ یہ ہے دوسرا درجہ۔ پھر ہدایت کا تیسرا درجہ ہے استقامت۔ استقامت یہ تیسرا درجہ ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب تو اللہ ہے، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے وہ ہدایت پر ہے نا، لیکن آگے اللہ فرماتا ہے ثم استقاموا، پھر وہ اوپر ہے جم کے کھڑے ہو گئے۔ یہ استقامت ہدایت سے اوپر کا درجہ ہے۔ پھر چوتھا درجہ ہے ربط القلب، اللہ دل کو مضبوط کرتا ہے، دل پر گرا لگاتا ہے۔ جس طرح کہ اصحاب کہف کا واقعہ آتا ہے نا، اللہ ارشاد فرماتا ہے نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم آپ کو ان کی سچی خبر سناتے ہیں۔ انہم فتیۃ، وہ چند جوان تھے، آمنوا بربہم، انہوں نے پہلے رب کی طرف رجوع کیا، پھر ایمان لائے اپنے رب پر۔ پھر وزدناہم ہدی، ایمان لانے کے بعد ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا۔ ہدایت میں اضافہ کیا کیا معنی؟ استقامت عطا کی۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذَا قَامُوا، اور جب وہ بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہوئے تو اس وقت ہم نے ان کے دلوں پر گرا لگا دی، ڈٹ کے کھڑے ہو گئے، بادشاہ کے دبدبے کی پرواہ نہیں کی۔ ہاں ہمارا رب اللہ ہے۔ تو یہ ہے ربط قلب۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کا یہ درجہ نصیب فرمائے، آمین۔ کہ ایمان ایسا عطا ہو، خواہ کروڑوں لالچ آئیں، کروڑوں دھمکیاں آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ توحید کا رستہ، یہ رسالت کا رستہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اسی پر جمے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے بزرگوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی قربانیاں، اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اب بندہ عرض کیا کر رہا ہے، یا اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا۔ باقی کی گفتگو انشاءاللہ کل کر لیں گے اسی پر۔ مولا یا صلی و سلم دائماً